أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه۔ پروگرام علم و علم پاکستان سمیت تمام ایشیائی ممالک اور پوری دنیا میں جہاں جہاں دیکھا جا رہا ہے، تمامی ناظرین کو اور اسٹوڈیو میں موجود تمامی حاضرین کو محمد اجاز بشیر کی طرف سے نہایت خلوص ادب اور چاہت برا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم الشان ماہ مکرم محرم الحرام ہماری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ جب ہم اسلام کی تاریخ دیکھتے ہیں، اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اسی عظیم الشان ماہ مکرم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کے لیے بہترین فیصلے فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مہینے میں زمین و آسمان کا پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی عظیم الشان مہینے میں جناب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اسی مہینے میں جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود سے نجات ملی۔ اسی مہینے میں رب کریم کے عظیم پیغمبر جناب حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کی پیٹ سے آزاد کیا گیا۔ اسی ماہ مکرم میں جناب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارہ ملا۔ اسی مہینے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے، ان لوگوں نے تنگ کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا گیا۔ اسی مہینے میں، اسی ماہ مقدس میں جناب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور آل فرعون سے نجات ملی اور ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ اور جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو اسی مہینے میں جناب امام عالم کا جناب حضرت حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ اور جب ان کو شہید کیا گیا تو پھر اس کے بعد جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو جب اسلام کی تاریخ جب ہم لوگوں نے مطالعہ کیا تو جو اسلام سے پہلے جو بھی واقعات اس ماہ مکرم میں ہوئے ہیں تو اس کی جب ہم لوگ بات کرتے ہیں اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو شہادت امام علی مقام اس کی جو اس وقت کے اعتبار سے اور آج کے اعتبار سے جب ہم اس کی شہادت کی دیکھتے ہیں، وہ شہادت اور اس کی بعد کے آنے والے جو زندگی ہے، جو اس کے بعد آنے والے جو اسلام میں جو واقعات ہوئے ہیں، سب سے بڑی اگر اسلام میں کوئی غلطی ہے، جو سب سے تاریخی غلطی کی گئی ہے، جو امام علی مقام کی شہادت ہے۔ جب ہم شہادت کی بات کرتے ہیں پھر وہ واقعہ کربلا پورے کے پورا نبی کی علیہ السلام کا جو خاندان جو اس میں شہید کیا گیا، ان کے ساتھ جو بھی وہاں ظلم اور ستم کے جو پہاڑ توڑے گئے، وہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو آج کا پروگرام علم و علم جو اس کا جو ٹاپک جو میں نے چوز کیا ہے، اس کا ٹاپک ہے محرم اور کربلا، امام علی مقام کی عظیم قربانی۔ تو اسی ٹاپک پر بات چیت کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں جو علماء کرام میں سب سے پہلے ان کا تعارف کراتا چلوں۔ ہمارے ساتھ جناب حضرت علامہ پیر سید واجد علی حسینی گردیزی شاہ صاحب، خلیفہ مجاز اجمیر شریف، آپ جہاں تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ مزاج گرامی جی الحمدللہ۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب حضرت علامہ سید مصور حسن شاہ صاحب گیلانی گولڑوی، ناظم جامع انوار الفرقان اسلام آباد سے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج گرامی اور ان کے ساتھ تشریف فرمائے ہیں ملک پاکستان کے عظیم ثنا خان میرے جناب اختر علی چشتی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام مزاج گرامی الحمدللہ۔ جناب حضرت علامہ پیر سید واجد علی حسینی شاہ صاحب، آپ سے شروع کرتے ہیں کہ محرم اور امام علی مقام، محرم کی فضیلت کیا ہے اور امام علی مقام کی شہادت بھی عظیم شان، یہ شہادت اسی ماہ مقدس میں ہوئی ہے، اس پر روشنی ڈالیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام، اس حوالہ سے آج کا خوبصورت پروگرام امام علی مقام جگر گوشہ بطول نواسہ رسول سیدنا امام حسین علیہ السلام پہ، اس پروگرام کے انعقاد پہ میں جناب اعجاز بشیر صاحب اور آپ کی پوری ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ کہ مسلمانوں تک حقائق پہنچانے کے لیے آپ کی یہ کوشش یقیناً داد کے قابل ہے۔ اللہ پاک آپ کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ آپ نے فرمایا امام علی مقام اور کربلا، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے فضائل و مناقب یقیناً قرآن مجید فرقان حمید کی ایسی 20 آیات مبارکہ ہیں جو رسول اللہ علیہ السلام کے عالی خاندان کی شانیں اور فضیلتیں بیان کر رہی ہیں۔ بے شک۔ اور اسی انداز سے اگر احادیث کو دیکھا جائے، آپ کو سینکڑوں نہیں
ہزاروں احادیث سے مبارکہ صرف اور صرف رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک خاندان کی شان، آپ کی فضیلتیں، آپ کا مرتبہ و مقام ان احادیث میں آپ کو نظر آئے گا۔ جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کیا، اس کے شان نزول بیان کرنے سے پہلے میں فضائل امام عالی مقام علیہ السلام کی طرف آتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اے میری امت، اگر تم دیکھنا چاہو کہ دنیا میں کسی کو دیکھنا چاہو کہ وہ جنتی جوانوں کا سردار ہے، گویا جنت کے تمام امور اس کو دیے گئے، وہاں اس کو سرداری دی گئی ہو، اگر اس کو دیکھنا ہو تو حسن کو دیکھو، حسین کو دیکھو۔ سبحان یہ اللہ رب ذوالجلال نے انہیں جنت کی انہیں سرداری عطا فرمائی ہے۔ بے شک۔ اور جیسا کہ ایک پہلے پروگرام میں ایک حدیث مبارکہ میں نے عرض کی تھی، انہی کے بابا جان جناب شہنشاہ ولایت، تاجدار اہل عطا، ناطق قرآن، فاتح باب خیبر، مولا علی مشکل کشا، شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام کو اسی جنت کے لیے میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا، اے علی، کل اس جنت کی ٹکٹیں تو تقسیم کرے گا۔ اللہ تو اللہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مزید حسنین کریمین، طیبین طاہرین، قمرین منیرین علیہم السلام کی شانوں کو واضح کرتے ہوئے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے صرف اگر ناموں کی طرف غور کرو تو الحسن والحسین اسمان من اہل الجنہ۔ سبحان یہ حسن اور یہ حسین یہ کوئی عام نام نہیں ہے، یہ جنتی نام ہے۔ اس پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کا کلمہ پڑھ کے سارے مسلمان ہوتے ہیں، جو ان کا کلمہ نہ پڑھے وہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا۔ ہر مسلمان ان کی شفاعت کا حقدار ہے، لیکن اسے شفاعت کب ملنی ہے، کیسے ملنی ہے، اسے ان احادیث پہ بھی غور و فکر کرنا ہوگا۔ یہ بھی میرے مصطفیٰ کریم نے اپنی امت کے لیے فرمایا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ حسن اور حسین یہ دو ایسے نام ہیں اللہ رب ذوالجلال نے یہ ہر دور میں مخفی رکھے۔ جناب ہارون علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے نام شبر و شبیر رکھے، انہی ناموں پہ میں نے حسن اور حسین کا نام رکھے۔ اور میرے پیارے مولا حسین، آپ کی ولادت باسعادت 5 شعبان المعظم کو مدینۃ المنورہ میں ہوتی ہے، اور ولادت کے بعد سب سے پہلے آپ کے مبارک کانوں میں اذان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خود اذان پڑھ رہے ہیں، اور آپ کسی کو کس چیز کی گھٹی دی جاتی ہے، کسی کو کس چیز کی گھٹی دی جاتی ہے، اور اس پہ فخر کیا جاتا ہے، آؤ حسین جیسی کائنات میں کسی دوسرے کو گھٹی نصیب نہ ہوئی۔ میرے مصطفیٰ کریم نے اپنے لعاب دن مبارک سے حسین کو گھٹی دی، اور 7ویں دن آپ کا عقیقہ کیا، آپ کا نام رکھا۔ اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک اور موقع پر پیارے مولا حسین کے بارے میں ارشاد فرمایا، احب اللہ من احب حسینہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ وہ حسین ہے کہ سیرت نگاروں نے بھی لکھا کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ منبر اقدس پہ تشریف فرما ہوں، آپ واضح و نصیحت فرما رہے ہوں اور اچانک منبر اقدس سے نیچے آ گئے ہوں۔ یہ اگر آپ آئے ہیں وہ وہی موقع ہے کہ آپ پیارے حسین کے لیے آپ منبر اقدس کو چھوڑ کے نیچے آ رہے ہیں، جب دیکھ رہے ہیں کہ پیارے حسین آپ کا بچپنا ہے، لڑکھڑا رہے ہیں، گر رہے ہیں، تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میرا حسین گرے۔ ذرا یہاں رک کے قبلہ پروفیسر صاحب سوچیں، جس حسین کے گرنا میرے مصطفیٰ کو گوارا نہیں، جب ان کے حلق پہ تیر لگے ہوں کہ ان کی گردن کاٹی ہوئی ہوگی، وہ حسین کے جنہیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، امام حسن مجتبی علیہ السلام اور سیدنا امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام آپ کو
جب بھی آپ قریب آتے رسول رحمت کے تو قبلہ شاہ جی تشریف فرما ہیں، شیخ الحدیث ہیں، میرے مصطفیٰ کریم احادیث میں آتا ہے حسنین کریمین کو سونگتے، پھر آپ کو چومتے اور فرماتے کہ انہیں ان سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، بلکہ یوں فرمایا کہ یہ حسن اور حسین اے میری امت پہچان لو، یہ عام نہیں ہے، یہ دو جنت کے میرے پھول ہیں، اور جن کے بارے میں آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سجدے کو اتنا طول دے دیں کہ جب تک آپ کی مبارک پشت پہ جب تک حسنین سوار ہوں میرے مصطفیٰ کریم اتنی دیر تسبیحات پڑھتے رہیں۔ ہاں قبلہ پروفیسر صاحب، یہ وہی امام حسن مجتبی ہیں، یہ وہی امام حسین علیہ السلام ہیں جن کے بارے میں ہمارے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسین منی وَأَنَا مِنْ حسین، اللہ کہ لوگوں یاد رکھو حسین کس سے ہے، حسین میں محمد سے ہے، اور میں حسین سے ہوں۔ یہ بات تو سمجھ آئی کہ حسین رسول رحمت کی اولاد ہیں، حسین رسول رحمت کی آل ہیں، حسین رسول رحمت کے جگر کا ٹکڑا ہیں، یہ حسین رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل ہیں۔ لیکن یہ کیسے پتہ چلے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین سے ہیں؟ تو اس کے لیے ہمیں اپنی نظروں کو، اپنی سوچوں کو اور اپنی فکروں کو کربلا کی تاریخ پہ لے کے جانا ہوگا، جبکہ 61 ہجری ہے اور ہر طرف رقص و سرور کا سامان مہیا ہو رہا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور فحاشی، عریانی، بے حیائی، حتیٰ کہ ہر گمراہی اور ہر نافرمانی جب زوروں پر ہے تو اس وقت ان کو ختم کرنے کے لیے، اپنے نانا کی شریعت کو بچانے کے لیے جو میدان میں آتا ہے تو تاریخ جانتی ہے کہ اسی ہستی کا نام سیدنا امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام ہے۔ وہاں آپ نے اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی ہیں، 6 ماہ کے علی اصغر بھی ہیں، جوان علی اکبر بھی ہیں، اونو محمد بھی ہیں، قاسم بھی ہیں، لیکن سب کو اللہ کی راہ میں ایک ایک کر کے قربان کر رہے ہیں اور اپنے نانا کے دین کو بچا رہے ہیں۔ گویا خاندان رسول کے آج جو دین ہم تک پہنچا ہے، خاندان رسول کے مقدس خون سے اس دین محمدی کی آبیاری امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں کر کے بتایا کہ لوگوں، میں اگر رسول رحمت سے ہوں تو رسول رحمت کے دین کی بقا مجھ حسین سے ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پیر سید واجد علی حسینی گرزی شاہ صاحب نے طویل گفتگو کی، انہوں نے بتا دیا کہ امام علی مقام کا مرتبہ کیا ہے، ان کی شان کیا ہے۔ حضرت علامہ پیر سید مصور الحسن شاہ صاحب گیلانی تشریف رکھتے ہیں اور جاننا چاہیں گے کہ خانواد رسول جگر گوشہ بطول جو امام علی مقام حضرت امام علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی جب ہم لوگ یہاں پہ بات چیت کرتے ہیں، کربلا کا وہ مارکہ، اور کربلا میں جب وہ عظیم ترین جو شہادتیں جو پیش کی گئیں، تو محرم اور کربلا تاریخ کے اعتبار سے اس کو روشنی ڈالیے۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ انتہائی محترم مکرم پروفیسر ڈاکٹر اعجاز بشیر صاحب، آپ کا، آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور مبارک کے مستحق ہیں آپ احباب۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ اللہ نے جنہیں کربلا کی یادیں، اللہ، کربلا کا غم، کربلا کی محبت، کربلا والوں کا پیار نصیب فرمایا ہے۔ سبحان بے شک۔ یہ علم سے نہیں ملتا، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا پیار دولت سے نہیں ملتا، اللہ اکبر۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا پیار کسی مرتبے کی بنیاد پہ نہیں ملتا۔ اللہ جسے چاہے اپنے نبی کے خون کی محبت نصیب فرماتا ہے۔ بے شک۔ سبحان یہ اللہ۔ مقدر کی بات ہے، اللہ جسے ایمان نصیب فرما دے۔ آپ انتہائی خوش نصیب ہیں، یقین مانے ہمیں تو یہ سوچ کے ڈر لگتا ہے اور خوف آتا ہے کہ کہاں وہ کربلا والے اور کہاں ہم۔
ان کی عظمتوں کو ہم بھی میں نے آپ کے اسی روز چینل پہ ایک دن عرض کیا تھا کہ حسین رسول اللہ کے نواسے ہیں، اللہ حسین نبی پاک علیہ السلام کے کندھوں کے سوار ہیں، حسین حضور کی گود میں کھیلنے والے ہیں، حسین سیدہ زہرا کے لخت جگر ہیں، اللہ حسین جن کے بابا علی مرتضیٰ ہیں، سبحان حسین جن کی نانی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اللہ سلام اللہ اللہ علیہ ہیں، ان کو جس طرف سے بھی یہ دیکھیں بے مثال ہیں۔ حسین تو حضور فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حضور کا خون ہے۔ خود اندازہ لگائیں، میں نے عرض کیا تھا جن کی نالین کی عظمت کو زمانہ نہیں جان سکتا، ان کے حسین کی عظمت کو کوئی کیسے بے پہچانے۔ شک بے شک امام علی مقام یہ کربلا کوئی معمولی سی بات نہیں ہے، کربلا ایک سانحہ نہیں ہے، کربلا یہ حق اور باطل کا ایک مارکہ ہے، اسلام اور کفر کا مارکہ ہے۔ کربلا ایک تمییز حق و باطل کے درمیان ہے، اور اس میں جس طرح آپ نے تاریخ کی روشنی میں حقیقت بات ہے، تاریخ میں ہم جائیں گے، لیکن کربلا تاریخ تو ظاہری بات ہے، ایک حقیقت ہے ہی ہے، لیکن یہ وہ تاریخ ہے جو حدیث سے ملنے والی ہے۔ اللہ بے شک بے شک یہ وہ تاریخ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کی آمد کی خبر پہلے دی، اور یہ وہ تاریخ ہے جو قرآن سے ملتی ہے۔ قرآن مجید میں جناب ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا ذکر کیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا تو انہوں اپنے شہزادے کو لے کے گئے، اس پہ جا کے جب ابراہیم اپنے شہزادے کو ذبح کرنے لگے، آنکھوں پہ پٹی باندھی۔ باندھی حوصلہ حسین کا دیکھیں، یہاں تقابل بالکل بھی نہیں ہے، لیکن یہاں حوصلہ حسین کا دیکھیں، جناب ابراہیم آنکھوں پہ پٹی باندھ رہے ہیں کہیں شفقت پدری آڑے نہ آ جائے۔ ادھر لٹایا گیا جناب اسماعیل کو، چھری چلاتے ہیں، آنکھ کھولی تو چھری دمبے پہ چلی، جنت سے دمبا لایا گیا، قرآن نے اس کا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، عظیم ہم نے اس اسماعیل کی جگہ ایک عظیم قربانی دی۔ اب یہاں حضرت شاہ عبدالعزیز جیسے محدث دہلوی جیسے لوگ کہتے ہیں کیا وہ عظیم قربانی دمبا تھا؟ جنت کا صحیح حضرت ہے تو دمبا ہی ہے، لیکن اگر یہ یہاں حضرت شاہ عبدالعزیز جیسے لوگ وہ لوگ ہیں جن کو سمجھنے کے لیے یہ 9 سال کا درس نظامی گزارا نہیں ہوتا، ان کی سمجھنے کے لیے خواجہ خواجگاں، مجدد اسلام، واہ فاتح قادیاں، مامور من الرسول، اعلی حضرت سیدی پیر مہر علی شاہ جیسے لوگوں کو سمجھنا سبحان اللہ، سبحان آپ اللہ، فرماتے ہیں اگر اہل بیت کی سبحان عزت کو اللہ۔ سمجھنا ہے تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی واہ واہ واہ، اور کلندران اویسیہ کو دیکھیں، واہ واہ یہاں ان کی بات کا تو اندازہ لگائیں، کس ترازو میں تولے نا، جس طرح میں نے آپ کے وہ جملے سے بات کی، یہاں دنیا کربلا کو سمجھتی کیا ہے؟ یہ تاریخ کے آئینے میں زمانہ کربلا کو سمجھنا چاہتا ہے، کتاب اللہ کو چھوڑ کے۔ آپ یہ دیکھیں دمبا لایا گیا جنت سے، اور قرآن کہتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کیا عظیم قربانی ہے اس کے بدلے میں دی گئی۔ اب مقابلے میں عظیم قربانی آئی، یہ تو دیکھیں مقابلے میں تھا کون؟ مقابلے میں جناب اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، اور اسماعیل صرف نبی ہی نہیں، نبی کے شہزادے بھی ہیں، بے شک خود نبی کے شہزادے، نسل نبی کی۔ بے شک کیا جنت کا دمبا اور نبی برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ یہاں لوگوں کی مت کیوں ماری باتی ہے، آل محمد کی عزت کی بات آئے تو پھر تو ترازو مل جاتے ہیں، لیکن یہاں فکر کہاں گئی ہے کہ کیا نبی کے برابر جنت کا دمبا ہو سکتا ہے؟ واہ واہ واہ، میں نے کہا وہ نہیں، یہ عظیم ہے عظیم، قرآن نے آگے بلکہ کہا وَتَرَكْنَاهُ فِي الْآخِرِينَ، ہاں یہ نہیں ہے کہا ہم نے اسے آخرین میں چھوڑ دیا۔ آخرین میں ذب عظیم کیا تھی؟ کہا وہ ذب عظیم امام علی مقام کی ذات والا صفات، واہ 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 سبحان اللہ، وہ رسول اللہ کا یہ شہزادہ تھا
جس کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام امام مسلم میں نجاج کشیری نے صحیح حدیث لائی ہیں. حضور رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت دیکھیں, کربلا اور امام علی مقام اور سید کونین دیکھیں. حضور رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آنسو بہا رہے ہیں. سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مقدس سے آنسو بہنے کی قیمت زمانہ کیا جانے. کوئی بھی نہیں. حضور کا جو آنسو بہ جائے. حاکم نے تو کہا تھا کہ زمانے والوں کتنا خوش بخت ہے صدیق وہ چہرہ تیرا. وہ صدیق اکبر کا چہرہ مقدر والا ہے. صدیق اکبر کا چہرہ کس لیے؟ کہا حضور کا آنسو صدیق اکبر کے چہرے پہ گرے. اللہ اللہ اللہ. صدیق اکبر کے چہرے پہ آنسو گرے تو مقدر والا. حسین کے لیے وہ آنسو حضور کا گرا. پوچھا گیا حضور کیا ہے؟ حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں کربلا میں میرے اس شہزادے کو شہید کر دیا. اللہ. گود میں حضور نبی پاک علیہ السلام. اچھا آپ یہ بتائیں, خبر کی حیثیت خبر دینے والے کے اعتبار سے ہوتی ہے. صحیح ہے. یہ دیکھا جاتا ہے خبر دے کون کون ایک رہا؟ عام جیسا بندہ خبر دے تو اس کی خبر کی اسی زاویے میں اسی ترازو پہ تولا جاتا ہے. حضور خبر دے رہے ہیں, اس کا مطلب ہے جس واقعے کی رسالت امام سلطان انبیاء خبر دے رہے ہیں وہ واقعہ اتنا ہی عظیم ہے جتنا خبر دینے والا عظیم ہے. بے شک. اس کا مطلب ہے اس واقعے جیسا کائنات میں کوئی واقعہ ہے ہی نہیں. اس کی اہمیت جیسی زمانے میں کوئی اہمیت نہیں. پھر حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن, یہ امام مسلم کی روایات ہیں, یہاں صحیح مسلم جو بات چلتی ہے کتابوں میں تو دیکھیں لوگوں کو یہاں پتہ نہیں کیا کیا پڑھایا جاتا ہے, کیا دکھایا جاتا ہے, ایک ہی بات میں رٹا لگایا جاتا ہے. کہ جس طرح اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح بخاری ہے, کچھ روایات ہیں اللہ کی کتاب سے بعد سب سے صحیح کتاب کون سی ہے؟ کا امام مسلم میں نجاج کشیری کی صحیح مسلم ہے, اس درجے کی کتاب ہے. اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خاک, ایک شیشی میں خاک سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ ام سلمہ کو دے رہے ہیں. اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کربلا سے جبریل نے مجھے لا کے دی. اچھا یہاں بہت سے سوال پیدا ہوتے ہیں اور یہاں دامن وقت نہیں ہوتا کہ ہر چیز کو کھولا جائے, لیکن پروفیسر صاحب آپ تصور کریں کتنے فرشتے ہیں جن کی تعداد معلوم کوئی نہیں. سارے فرشتوں میں سے کسی فرشتے کی ڈیوٹی لگائی جاتی جا کے وہ خاک اٹھا کے حضور کو دے دو, لیکن نہیں جبریل تم جاؤ. اس کا مطلب ہے یہ خاک عام خاک نہیں ہے, بے شک. بے شک. جہاں نوریوں کے سردار کو بھیجا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کربلا والوں کا ذکر, کربلا کی زیارات, کربلا کے تذکرے, کربلا کا غم ہر مقدر والے کو نہیں, یہ بڑے لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. بڑے لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. شاندار بات مفتی صاحب. میں جی جہاں اتنا عرض کروں کہ وہ روایت کو مکمل کرتے ہیں, جی. تو حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جبریل نے مجھے لا کے دی, اور جبریل نے یہ فرمایا کہ جس دن یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے گی اس دن آپ کے نواسے کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے. اللہ. اب اور حضور آنسو بہا رہے ہیں, یہ تاریخ نہیں یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کربلا کی کتنی اہمیت. شاندار بات شاہ جی نے ایک پورا واقعہ ہمارے سامنے رکھ دیا, کیونکہ جب ہم تاریخ کی بات کرتے ہیں اور جب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم الشان کتاب قرآن مجید سے حقائق ہمارے سامنے رکھے, جو حقیقتیں وہ ہمارے سامنے رکھیں. کہ خود نبی کریم علیہ السلام نے بتایا کہ میرے اس نواسی کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا. بلکہ پروگرام کا جو دورانیہ بالکل جاری ساری ہے, اچھی زبردست انداز سے گفتگو بھی ہو رہی ہے, لیکن یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر ایک دفعہ خوش آمدید کہتے ہیں ہم آپ کا پروگرام علم معلم. اور جب بریک پہ گئے تھے ہم نے یہ کہا تھا کہ پروگرام میں ہم ایک نعت یا کلام شامل کریں گے, لیکن یہاں پہ ہم کیونکہ ابھی وقت ہوا چاہتا ہے منقبت جس اعتبار سے ابھی یہاں پہ پروگرام جاری ہے محرم الحرام کا, تو شان نے امام علی مقام کی شان میں منقبت پیش کیجیے جناب.
جان مصطفیٰ حسین ہے، جان مصطفیٰ حسین ہے، جان مصطفیٰ حسین ہے، جان مصطفیٰ حسین ہے، ابن مرتضیٰ حسین ہے، ابن مرتضیٰ حسین ہے، ابن مرتضیٰ حسین ہے، اور قلب فاطمہ کا وہ قرار، 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 ناز مجتبی حسین ہے، ناز مجتبی حسین ہے، ناز مجتبی حسین ہے، اور پیکرے رضا حسین ہے، نام رب پہ سب لٹا دیا، نام رب پہ سب لٹا دیا، پیکرے رضا حسین ہے، پیکرے رضا حسین ہے، اور اہل بیت کی نہیں مثال، اہل بیت کی نہیں مثال، اہل بیت کی نہیں مثال، ہاں مگر جدا حسین ہے، ہاں مگر جدا حسین ہے، یا حسین ہے، ہاں مگر جدا حسین ہے، ہاں مگر جدا حسین ہے، سوالیوں کو خلد بخش دیں، سوالیوں کو خلد بخش دیں، سوالیوں کو خلد بخش دیں، سخی و باخدا حسین ہے، سخی و باخدا حسین ہے، یا حسین ہے، سخی و باخدا حسین ہے، سخی و باخدا حسین ہے، مراد ہے علی کی دوستو، 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 بطول کی دعا حسین ہے، بطول کی دعا حسین ہے، بطول کی دعا حسین ہے، اور نہ مٹا سکا یزید بھی، نہ مٹا سکا یزید بھی، نہ مٹا سکا یزید بھی، دین کی بقا حسین ہے، دین کی بقا حسین ہے،
اشعار بہت لیکن مختصر کرتے ہوئے، نعرے عاشقوں کے آج بھی یا حسین یا حسین ہیں، یا حسین یا حسین ہیں۔ اور مکہ جی کون سید کو مٹائے گا، کون سید کو مٹائے گا، کون سید کو مٹائے گا، اس کے رہنما حسین ہیں، اس کے رہنما حسین ہیں۔ سبحان اللہ، جزاکم اللہ، شاندار منقبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جناب حضرت اختر علی چشتی صاحب نے۔ اللہ کریم اس کے پیار کو اور اس ذوق کو قائم دائم رکھے۔ ہم بڑھتے ہیں جناب حضرت علامہ سید مصباح الحسن شاہ صاحب گیلانی صاحب سے۔ پیار محبت کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ انسان کے دل سے ہوتا ہے، انسان کے روح سے ہوتا ہے۔ ہمارے محلے میں، ہمارے ایریا میں یا قرب الجوار میں کوئی فاتحی ہو جاتی ہے تو اس کے سوگ میں جتنی ہمارے جشن ہوتے ہیں، جو ہمارے خوشیاں ہوتی ہیں، ہم ان کو ملتوی کر دیتے ہیں۔ وہ اسے ملتوی کرتے ہیں کہ ہمارا ایک عقیدت کا رشتہ ہوتا ہے، ایک پیار کا رشتہ ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم محرم الحرام کی بات کرتے ہیں شاہ صاحب، تو محرم الحرام کی احترام اور محرم الحرام کی جو تعظیم ہے وہ ایک مسلمان پر اتنی ہی عیاں ہے جتنا اس کا عشق عیاں ہوتا ہے، جتنے اس کی عشق یا اتنے کسی محبت کسی چیز کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو جب ایک خاندان کے ساتھ اس کے خاندان کے اوپر ظلم ستم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن اس کے باوجود آج امت کو یہ چاہیے کہ ان کے غم میں برابر کی شریک ہو، کیونکہ یہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیار کا جہاں پہ حصہ ہے ہمارے اسلام کا بھی حصہ ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ محرم الحرام کے اس عظیم الشان مہینے میں اس کی تکریم تو قبل اسلام بھی تھی، جب اسلام سے پہلے جتنے مذاہب تھے اس سے پہلے بھی یہ تھا کہ اس کی تکریم تھی، عزت تھی۔ لیکن کیا محرم الحرام میں خوشی منانا، شادیاں کرنا، اس کو آپ کس اعتبار سے دیکھتے ہیں؟ پروفیسر صاحب قبلہ، یہ آپ نے بہت خوب سوال کیا اور یہ وقت کی انتہائی ضرورت ہے۔ کچھ سوال ہوتے ہیں انہیں وہ فتووں کی روشنی میں اور ان ترازوؤں پہ دیکھا جاتا ہے، کچھ سوال ہوتے ہیں انہیں بہت گہرائی میں جا کے دیکھنا پڑتا ہے۔ آپ کچھ باتیں ذکر کر چکے ہیں، میں ان کی طرف اشارہ آپ اچھی طرح دے چکے ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ کربلا کا رشتہ یہ بہت پڑھے لکھے لوگوں کا نہیں، یہ ایمان کا رشتہ ہوتا ہے، سبحان اللہ، بے شک۔ اور جن سے ایمان کا رشتہ ہو جائے انہیں خود اللہ سمجھ اور فہم عطا فرما دیتا ہے، پھر وہ ہر چیز کو اپنے علم کے ترازو پہ نہیں تولتے۔ اب کربلا کو علم پہ ترازو پہ نہیں تولا جاتا، عشق کے اور محبت کے ترازو پہ تولا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح یہ کربلا، میں نے پہلے عرض کر دیا کہ یہ صحیح روایات ہیں کہ حضور نبی پاک علیہ السلام کربلا سے پہلے آنسو بہائے اس دن میں، بلکہ کچھ روایات میں یوں آتا ہے کہ اس دن تاریخ میں یوں بھی آتا ہے کہ خواب میں دیکھا گیا سیدہ کائنات کو میدان کربلا میں آنسو بہاتے اللہ دیکھا گیا۔ حضور نبی پاک علیہ السلام نے جب آنسو بہائے، ایک چیز ہوتی ہے سوگ، سوگ کے لیے شریعت کہتی ہے کہ 3 دن تک وہ سوگ کر سکتے ہیں، صحیح۔ لیکن ایک ہے غم، یہاں غم اور سوگ کو ایک نہیں کرنا چاہیے۔ غم کسی کا ساری زندگی بھی ہو سکتا ہے۔ میں یہاں ایک مثال قرآن مجید سے عرض کروں، اس کے بعد مجھے نہیں فکر کہ کوئی کس فرقے کا ہے، کیونکہ یہاں فرقوں کا نہیں، اور سیدھی سی بات ہے اجاز بھائی، یہ دیکھنا چاہیے حسین کو کسی فرقے کا نہیں سمجھنا چاہیے۔ بے شک، وہ تو سب کے ہیں، حسین کائنات کا ہے، بے یہ شک، کائنات ساری حسین کی بے ہے، شک، بے شک۔ یہ پوری امت کے لیے ہے۔ لیکن قرآن مجید سے آپ دیکھیں کہ جناب یوسف علیہ السلام جب گم ہو گئے، وہ پورا واقعہ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اختصار دے رہا ہوں، لیکن اہل ایمان کو چاہیے کہ قرآن کو دیکھیں تو صحیح نا۔ ہم رہنمائی پتہ نہیں کس سے لیتے ہیں،
اور ہماری مت ماری گئی ہے قرآن کو چھوڑ کے کہاں کہاں جا رہے ہیں. کیا یہ دیکھیں کہ جس طرح یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کربلا کا غم نہیں منانا چاہیے، دیکھیں کہ کیا یوسف علیہ السلام جب جناب یعقوب سے گم ہوئے تو وہ تیسرے دن مل گئے تھے؟ نہیں. وہ کتنا عرصہ لگا. اس پورے عرصے میں جناب یوسف کی حالت، جناب یعقوب کی حالت کیا تھی؟ آنکھوں کی بینائی چلی، بینائی آنکھوں کی چلی گئی، رو رو کے رو رو کے آنکھوں کے آنسو خشک ہو گئے. اگر یہ سوگ ہوتا تو وہ 3 دن کا سوگ ہوتا، 3 دن کا ہوتا. وہ سوگ نہیں، غم ہے، غم تھا، وہ غم ہے. تو اس کا مطلب ہے اللہ کے نبی بتا رہے ہیں، جناب یعقوب بتا رہے ہیں، کوئی فتویٰ نہیں لگتا، قرآن اس کو بیان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اس میں غور کرو، اس میں فکر کرو. یہی دلیل حضرت امام زین العابدین نے پیش کی. امام زین العابدین علیہ السلام کی کیفیت یہ تھی، کربلا کے بعد امام زین العابدین اکثر روتے رہتے. اللہ اکبر، اللہ. یہ امام سجاد زین العابدین حسین کے شہزادے ہیں، کروڑوں پڑھے لکھے امام علی زین العابدین کی جوتیوں پہ قربان ہیں. بے شک سارے اپنی جگہ مقدس ہیں، لیکن رسول اللہ کا وہ شہزادہ، وہ اس شہزادے جیسا زمانے میں کا. بے شک بے وہ شک. جھونپڑی آج بھی کربلا مدینہ طیبہ میں امام علی مقام کی موجود ہے. وہاں جانے والے لوگ دیکھتے ہیں، آج بھی بیت الحزن کے نام سے مدینہ والے دیکھتے ہیں. حضرت جی یہ پوچھے بیت الحزن مدینہ میں کون سا مقام ہے؟ وہاں جا کے سیر کریں گے تو بیت الحزن امام زین العابدین کا مقام. وہاں غم مناتے تھے امام زین العابدین. کیا کوئی فتویٰ مفتی امام زین العابدین سے بڑا ہے؟ غم مناتے ہیں. اور کسی نے پوچھا حضور آپ اکثر روتے رہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا مجھ سے رونے کی وجہ پوچھتے ہو؟ مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ جناب یوسف علیہ السلام یعقوب سے صرف گم ہوئے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو خشک ہو گئے تھے، اور مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں پورا خاندان اپنے ہاتھوں سے دفنا کے آیا ہوں. اللہ اکبر. امام زین العابدین کی یہ بات. اس کے بڑھ کے امت کو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ کے تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں ہم میرے گھر میں سال میں 2 ہی پروگرام ہوتے ہیں، ایک محرم کا اور ایک ربیع الاول کا. اللہ یا تو حضور کی آمد کی خوشی منائی جاتی ہے یا رسول اللہ کے شہزادے کا غم منایا غم جاتا ہے. نہ یہ حضرت شاہ عبد العزیز، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، یہ کہاں آپ چاہیں گے، آپ فرماتے ہیں 10 محرم کو ہرنیا حسین کے غم میں اپنے بچوں کو دودھ بھی نہیں پلاتی. اللہ یہاں آپ دیکھیں، بے زبان جانور ہو کے. اور یہاں 10 محرم کی کیفیت ہوتی کیا ہے؟ یہ مستدرک للحاکم ہے اور یہ علامہ جامی ہے. مستدرک للحاکم میں یہ روایات صحیح سند کے ساتھ ہیں. 10 محرم کو آسمان روتا ہے، 10 محرم کو زمین روتی ہے، 10 محرم کو جنات امام علی مقام پہ نوحہ کرتے ہیں. پتھروں سے خون بہتا ہے امام علی مقام میں. وہ دل پتھروں سے بھی بدتر ہیں جن کو امام علی مقام کا غم ہے. ہر ایک غم کا مداوا حسین کا غم ہے. ہر ایک دکھ میں میرا آسرا رہے ہیں حسین. اب اس سے آگے بڑھیے، آسمان نے امام علی مقام پہ گریہ کیا، جنات نے گریہ کیا. اب سوال یہ ہے کہ کیا کرنا چاہیے. یہاں ایک زر ولی خان دارالعلوم دیوبند سے تعلق رکھنے والے ایک مفتی ہیں، انہوں نے ایک بات کہی. تو وہ کہتے ہیں میرا ایک شاگرد تھا نا، تو اس نے محرم میں شادی رکھی، تو کہتے ہیں میں نے منع کر دیا. اب ان کا وہ جملہ ہے نا اہل ایمان کے لیے بڑا قابل غور ہے. کہتے ہیں میں نے منع کر دیا. نے کہا کیوں منع کیا؟ نے کہا اس دن پتہ ہے حضور کے خاندان کے ساتھ کیا ہوا، رسول اللہ کے خاندان کے ساتھ کیا ہوا، کس طرح کرب و بلا میں حضور کے نواسے کو شہید کیا گیا. یہ اس سے پوچھے نا کہ کیفیت کیا ہوتی ہے. اپنے بابا کے سالانہ والے دن خوشیادی کیوں نہیں مناتے؟ جس دن بابا کا سالانہ ہوتا ہے اس دن کیوں نہیں رکھتے اپنے نکاح کی تقریب؟ حالانکہ بابے کے ساتھ وہ تو نہیں ہوا جو کربلا میں ہوا ہے. صرف بغض اہل بیت. ماں تو یہ میں جملہ بولنا نہیں چاہتا تھا.
اب یہ دیکھیں کس طرح مفتی ظفر علی خان کہتے ہیں کہ حضور کی شہزادیوں کے سروں سے چادریں اتاری کے معصوم علی اصغر کے ساتھ کیا، علی اکبر کی جوانی لوٹی، قاسم کی جوانی لوٹی، سکینہ پہ کیا گزری، اللہ سیدہ زینب پہ کیا گزری. کہا تمہیں پتہ ہے یہ کون تھے؟ وہ کہتے ہیں یہ رسول اللہ کا خاندان. رسول اللہ کا اس دن رسول اللہ غمگین تھے، تو کیا وہ امتی ہے جو حضور کے غم میں غمگین نہ ہو؟ حضور کا خاندان ہے، کیا حضور خوش ہوئے ہیں؟ کہا اس دن حضور غم میں ہوتے ہیں. تو امتی وہی ہے جو رسول کے غم میں غم کرے، رسول کی خوشی میں خوشی کرے. اب خوشی مناتا کون ہے؟ یہ ابن کثیر ہے، البدایہ والنہایہ ابن کثیر، البدایہ والنہایہ ابن کثیر مناتے ہیں. اس دن اگر کسی کو خوشی مناتا دیکھو نا، سمجھ لو یہ اہل بیت کا دشمن ہے. اس دن شامیوں نے خوشی منائی، اس دن کوفیوں نے خوشی منائی، دشمنان آل محمد اس دن خوشی مناتے ہیں. یہ ابن کثیر کہتے ہیں، ابن کثیر کہتے ہیں. اب آپ شادیاں کرتے ہیں تو دشمنان آل محمد کرتے ہیں. یہ ابن کثیر کہتے ہیں ہر خوشی منانے والا نواسب کرتے ہیں، خارجی کرتے ہیں، ناسبی کرتے ہیں، یزیدی کرتے ہیں. پلید لوگ خوشیاں مناتے ہیں. جو پاک لوگ ہیں وہ رسول اللہ والے ہیں، رسول کے غم میں اس دن وہ غم مناتے ہیں. رسول اللہ کے غم میں غم مناتے ہیں، کیونکہ اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہماری کوئی بھی عبادت، ہماری کوئی بھی ریاضت اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک وہ اہل بیت کی محبت سے گزر کے آگے نہ جائے. چاہے ہم کتنے بھی اپنے آپ کو پڑھا لکھا کیوں نہ سمجھیں، لیکن جب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ توڑے گئے یہ غموں کے پہاڑ، یہ ظلم ستم، جب ہم اس کی مذمت نہیں کریں گے، جب ہم ان کے دکھ میں اپنے آپ کو نہیں ڈالیں گے، اس دکھ کو خود نہیں محسوس کریں گے، ہم مسلمان کہلانے کے قابل ہو ہی نہیں سکتے. جناب ہمارے ساتھ ہیں جناب حضرت علامہ پیر سید واجد علی حسینی گردیزی شاہ صاحب. محرم الحرام اور کربلا میں جو امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان پہ بھی تھی، تو اس کے بعد جب یزیدیوں کا جو دور آیا، اور پھر یزیدیوں نے جو اسلام کا جو اس وقت کے تحت، کیونکہ جناب حضرت زینب جب ان کے دربار میں جب خطبہ بھی پیش کیا، جب وہاں پہ اذان بھی ہو رہی تو کہا کہ اب دیکھ کے یہاں پہ اس اذان میں میرے نانے کا نام لیا جا رہا ہے، کسی اور کا نام یہاں پہ نہیں لیا جا رہا. اس کی روشنی ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا روح پرور ارشاد گرامی سے آغاز کرتا ہوں. جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قال رسول اللہ وقد اخذ بید الحسن والحسین من احبنی و احب ہذین و اباہما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ. میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن اور حسین کے لیے، علی و فاطمہ کے لیے، آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ کے امت کو فرمایا کہ کوئی بھی دور ہو، یزید اس دور کا یزید ہو، اس دور کا یزید ہو، اس دور کے یزید کو جو مسئلہ تھا، پریشانی تھی، وہ وجود حسین سے تھی. آج کے دور کے یزید کو جو مسئلہ ہے، پریشانی ہے، وہ فکر حسین اور ذکر حسین سے ہے. تو فرمایا کہ پہچان لینا، اس دور کا یزید ہو، اس دور کا یزید ہو، کبھی بھی ان کے طرف کھڑے نہ ہونا، ظلم کا مقابلہ کرنا اور ہمیشہ ان مظلوموں کے ساتھ رہنا. میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر تم نے اس چیز پہ عمل کیا، من احبنی و احب ہذین، مجھ محمد سے محبت کی، ان حسن و حسین سے محبت کی. اب محبت کے کیا کیا انداز ہیں، قبلہ شاہ جی اس پہ سیر حاصل گفتگو فرما چکے ہیں. محبت یہ نہیں کہ آپ اس دن خوشیاں منائیں، محبت یہ نہیں کہ ان کے دشمنوں کا ذکر کریں. دوستی کا تعلق کیا ہوتا ہے، محبت کا معیار کیا ہے کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ اور اس کے رسول کے جو دوست ہیں انہیں آپ دوست بناتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کے جو دشمن ہیں انہیں آپ اپنا دشمن مانتے ہیں، سمجھتے ہیں، گردانتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن میرے دشمن. یہ ایک معیار ہے. اگر یزید ہو یا یزیدی، فکر رکھنے والے کسی بھی دور کے،
کسی اور مقام پہ انہیں اس طرح کی باتیں یاد نہیں آتی. سال کے 12 مہینوں میں سے کوئی اور دن انہیں نظر نہیں آتا جس دن خصوصی طور پہ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، سازش ہے خاندان رسول کے ساتھ، اور ادھر سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے بھی دعوے دار ہیں کہ انہوں نے ہماری شفاعت کرنی ہے. کیا انہیں ان کی آنکھوں پہ پردے ہیں؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جس نے حسن و حسین سے محبت کی اور جس نے علی و فاطمہ سے محبت کی، ان کے حسن و حسین کی اماں ان کے بابا سے محبت کی، کانا معیہ فی درجتی یوم القیامہ، قیامت کے روز جب وہ ایک مشکل ترین مقام ہوگا جس کو اگر بیان کیا جائے قیامت کا ہولناک منظر، تو کوئی کتنا پسینے میں شرابور ہوگا، کوئی کس حال میں ہوگا، لیکن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے ساتھ وفا کرنے والا، ان کے ساتھ احترام کرنے والا، ان سے محبت کرنے والا اور ان کی مدد کرنے والا، ان کا ساتھ دینے والا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا وہ اسے کچھ دیں نہ دیں، میں محمد قیامت کے روز اسے گارنٹی دیتا ہوں کہ میرے درجے میں میرے ساتھ ہوگا. ایک اور حدیث مبارکہ ہے کربلا کا واقعہ سمجھنا، وہ کربلا میں جو ہوا کس نے کیا، کس نے کہا اور کس کے اشاروں پر ہوا، یہ آسان ہو جائے گا. میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بھی حسن و حسین سے محبت کی اس نے میں محمد سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا ذکر کیا جائے، ان کے ذکر کے محافل سجائی جائیں، ان کے ساتھ جو ہوا امت کو بتایا جائے کہ اسلام ایسے ہی آپ کو تھالی میں رکھ کے نہیں دیا گیا، اس کے لیے پیچھے ایک بہت بڑی قربانیاں ہیں، خون کی قربانیاں ہیں. اگر ہم تحریک پاکستان کو نہیں بھول سکتے تو کہ اس دن ہمیں پاکستان معرض وجود میں آیا، ہمیں پاکستان ایک آزاد مملکت کے طور پہ اللہ پاک کی طرف سے یہ ہمیں تحفہ ملا، لیکن اس کے لیے جو ہمارے بزرگوں کی قربانیاں ہیں. تو اگر اسلام کے نام پہ جو ایک داغ تھا، بدنما داغ تھا، اس کو جو یزید تھا یا یزیدی فکر تھی، اس کے لیے ختم کرنے کے لیے اور اسلام کی آبیاری کے لیے پیارے حسین نے جو قربانی دی ہے، زندہ قومیں اس قربانی کو کبھی بھول نہیں سکتی. میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جو بھی حسین سے، حسن سے اور حسین سے محبت کرتا ہے مجھ سے محبت کی، جس نے بھی ان سے بغض رکھا. بغض کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، کوئی اس دن کسی اور کا ذکر کر لے، سال کے 12 مہینے ہیں، ہم کسی کے ذکر کے منکر نہیں ہیں، اور ہمیں دنیا جانتی ہے کہ ہم ہر سٹیج پہ جو اسلامی حوالہ سے مہینہ ہو دن ہو اس کو ہم مناتے ہیں، لیکن یہ خاص سازش کے تحت انہی ایام میں دیگر ذکروں کو بیچ میں شامل کر دیا اور تاکہ اہل بیت کے ذکر کو روکا جائے. لیکن یہ ذکر روکا نہیں جا سکتا. اس ذکر کو بلند کرنے والا اللہ رب ذوالجلال ہے. اس نے قرآن میں جس طرح نماز فرض فرمائی، روزہ فرض فرمایا، حج فرض فرمایا، زکوٰۃ فرض فرمائی، اسی طرح ارشاد فرمایا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بھی حسن اور حسین سے، ان کی آل سے، ان کی اولاد سے، میرے اہل بیت سے بغض رکھا، وہ یہ نہ سمجھے کہ اس نے ان سے بغض رکھا، اس نے در حقیقت میں محمد سے بغض رکھا، یہی بغض اسے جہنم میں لے جانے کا باعث ہوگا. بالکل زبردست بات شاہ صاحب نے کی، کیونکہ محبتیں عقیدتیں جس دل میں ہوتی ہیں، تو محبت کی جو پہلی جو پہچان ہوتی ہے، جو پہلا اس کا وجود ہوتا ہے، وہ احترام ہوتا ہے. جب ہم کسی کا احترام کرتے ہیں، جب ہم کسی کے ساتھ مودت کرتے ہیں، تو سب سے پہلے واجب ہوتا ہے ہمارا اس کا احترام کرنا. اور جب ہمیں کسی کا احترام ہی ہمارے دل میں نہیں ہے تو ہم بالکل بے شک ہم نعرے لگاتے رہیں کہ بھئی ہمیں اس سے پیار ہے، ہمیں کوئی پیار نہیں ہوتا، بلکہ وہاں پہ ہم منافقت کر رہے ہوتے ہیں. آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہماری دلوں اور ہمارے روح کی تسکین ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ محبت تعصب قیامت تک کا میدان میں رکھے. پروگرام علم عالم کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں بہت ہی ملتمس ہوں جناب ہمارے ساتھ حضرت علامہ پیر سید واجد علی حسینی گردیزی شاہ صاحب دور سے تشریف لائے، بہت بہت شکریہ. اور ان کے ساتھ یہاں تشریف فرماتے جناب حضرت علامہ
پیر سید مصباح الحسن شاہ صاحب گیلانی بہت دور سے تشریف لائے ہیں آپ نے ٹائم کرا، بہت شکریہ. اور اختر علی چشتی صاحب شاندار کلام آپ نے پیش کیا، سب کا میں شکر گزار ہوں. اور اسی کے ساتھ سے علم معلوم کا وقت ختم ہو جاتا ہے. محمد جہاد بشیر کو اجازت دیجیے، نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.